اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے دو امپورٹنٹ جو ہیں وہ ہیں اسم اور فعل۔ اور اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام ہے۔ اور فعل کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ فعل کہلاتا ہے۔ اسم کیا ہے؟ نام ہے۔ فعل کیا ہے؟ کام ہے۔ اب وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو مارنا، ٹھیک ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں کتنی طرح کے فعل استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تمہیں تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کیا، کائنات کو تخلیق کیا۔ تو تخلیق کرنا بھی کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ یہ کریٹر کر سکتا ہے تخلیق، کہ اب انسان کیا کرتا ہے؟ ایجاد کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے، چیزوں کو دریافت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے؟ سبزیوں کو اگانا یہ بھی کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ بارش برسانا یہ بھی کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ انسان ان کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ویسے تو خیر سائنس وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بارش برسانے کی بھی انسان نے مداخلت شروع کر دی ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا، ایسا بھی ہوا تو اسی طرح کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو قتل کرنا، ٹھیک، کسی کو مارنا، کسی کو پڑھانا، پڑھنا، جاگنا، سونا، اٹھنا، غرض الغرض یہ کہ پوری جو بھی دنیا کے کام ہیں نا وہ سب کے سب فعل کہلاتے ہیں۔ تو فعل کیا ہے؟ کام ہے، اور اسم کیا ہے؟ نام ہے۔ اس کے بعد ہم نے زمانے کی بات کی، دور کی بات کی، کہ ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، جو کچھ ہو گیا ہم پہلے کی زندگی میں، وہ فعل ماضی ہے۔ جو آج ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پریزنٹ ہے، حال ہے۔ وہ جو آنے والے وقت میں ہوگا وہ مستقبل کہلائے گا۔ لیکن عربی زبان میں ہم گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں فعل ماضی، اور جو موجودہ زمانہ ہے اور جو آنے والا زمانہ ہے دونوں کو ملا کر ایک نام دیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع کے اندر پریزنٹ کی بھی بات ہوگی اور مستقبل کی بھی بات ہوگی۔ اب یہاں سے یہ کنفیوژن کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر ایک ہی ورب ہے جو پریزنٹ کو بھی ظاہر کر رہا ہے، ایک ہی فعل ہے، ایک ہی ورب ہے جو فیوچر کو بھی ثابت کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے۔ تو ہم کسی بھی عبارت میں اگر فعل مضارع لکھا ہوا ہے تو ہم یہ بات کیسے سمجھیں گے کہ یہاں پہ ماضی حال کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ جائیں گے۔ اس سٹیج پہ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ آگے چل کے گردانے پڑھیں گے، تھوڑی سی عربک سینس ڈیولپ ہوگی، تو خود بخود آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ نے ترجمہ کرنا ہے، جو بات کو سمجھنا ہے، اس کا پریزنٹ کے حساب سے یعنی حال کے حساب سے ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کے حساب سے ترجمہ بنے گا اس کا، وہ بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس سٹیج پہ آپ کو صرف بات سمجھنا ہے کہ فعل مضارع ہوتا کیا ہے۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ جس میں حال کی بات ہوتی ہے، موجودہ زمانے کی بات ہوتی ہے، اور مستقبل کی بات ہوتی ہے یعنی آنے والے زمانے کی بات ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ کہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ میں نے کھانا کھا لی ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، یا میں نے کپڑے خرید لیے ہیں، میں نے صفائی کر لی ہے۔ اب یہ جتنے بھی سینٹینسز میں نے بولے ہیں ان سب سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو جو کام میرے ذمہ تھا وہ سب کا سب ہو گیا ہے۔ ہر سینٹینس جو میں نے بولا ہے وہ مثبت سینٹینس ہے، یعنی کہ وہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں اس بات کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، ہو گیا ہے یہ کام۔ ایسا جملہ کہ جو آپ کو کسی بھی کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں مثبت، اثبات، دونوں ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ اور انگلش کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پازیٹیو سینٹینس ہے یہ، کہ جس میں کسی کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر میں کسی کام کے بارے میں کہوں کہ وہ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کسی کام کے نہ ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو ایسے جملے کو کہتے ہیں منفی جملہ، ہے نا، نیگیٹو، بالکل۔ تو یہ نیگیٹو سینٹینس بن جائے گا۔
تو کام اگر ہوا ہے تو پازیٹیو سینٹینس ہے یعنی مثبت جملہ ہے، کام نہیں ہوا تو منفی جملہ ہے یعنی نیگیٹو سینٹینس ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دو طرح کی باتوں سے آپ کو پالا پڑ سکتا ہے آگے، کہ جب ہم گردان دیکھیں گے مختلف قسم کی تو یا تو وہ پازیٹیو کی گردان ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ کام ہو گیا ہے، یا پھر وہ ہوگی منفی کی گردان جس سے پتہ چلے گا کہ کام نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مثلا ایک بچہ رو رہا ہے، اگر میں کہوں کہ زید نے اس کو مارا ہے تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے، یعنی اسے میں بتا رہی ہوں کہ مارنے کا کام ہوا ہے۔ اگر میں کہوں کہ زید نے حامد کو نہیں مارا ہے تو اس میں نہیں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور میں بتا رہی ہوں کہ نہیں مارا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک منفی جملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو ٹرمز کلیئر ہے نا آپ کو کہ مثبت جملہ کیا ہوتا ہے اور منفی کیا ہوتا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں۔ اچھا، ایک اور چیز اب ہم فعل میں ایک نئی دیکھتے ہیں، انشاءاللہ بک کو بھی پڑھتے ہیں، صرف میں جنرلی پہلے تھوڑا سمجھا دوں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کے مائنڈ میں بن جائے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر کسی جملے میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ والا کام کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کس نے کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ زید نے حامد کو مارا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ پکڑ لیا میں نے جس نے دوسرے بچے کو مارا ہے۔ تو ایسا کوئی بھی جملہ کہ جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اس فعل کو کہتے ہیں فعل معروف۔ اس جملے کے اندر جو فعل استعمال ہو رہا ہوگا وہ اس فعل کا نام ہوگا فعل معروف۔ ٹھیک ہے، یہ نئی ٹرم ہے آپ کے لیے، اس کو یہ بھی بار بار زبان سے نکلے گی، ادا ہوگی انشاءاللہ، تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گی۔ فعل معروف کو اگر یاد رکھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا میں ہنٹ دے دوں کہ اگر آپ نے اردو سے زیادہ واقف ہیں تو اردو میں ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں عرف۔ ہم کہتے ہیں کہ عرف میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ عرف کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں اگر آپ دیکھیں، عرف کہتے ہیں کہ جو چیز مشہور ہوتی، نون ہوتی ہے، جس کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اگر کسی جملے میں بتاؤں کہ کام تو ہوا ہے لیکن کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، مثال کے طور پہ میں کہوں، اب میں ایک جملہ بولتی ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ میں نے بولا کہ کھانا پک گیا ہے، اب کیا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کھانا پک تو گیا ہے، کام تو ہو گیا ہے، لیکن کیا کس نے ہے نا، فاعل نہیں ہے، اس کا فاعل مسنگ ہے، میں نے بولا ہی نہیں، آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کام ہو گیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کام کو کرنے والا کون ہے۔ تو ایسا کوئی بھی جملہ جس میں آپ کو کام کرنے والے کا پتہ نہ چلے، فاعل کا پتہ نہ چلے۔ اب فاعل کون ہوتا ہے انگلش میں؟ جو لوگ انگلش سے زیادہ واقف ہیں، فاعل سبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی کام کو کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو سبجیکٹ مسنگ ہے یعنی کہ کام کرنے والے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تو ایسے فعل کو کہتے، اس جملے کے اندر اب جو فعل استعمال ہوگا عربک میں وہ فعل کہلائے گا فعل مجہول۔ اب مجہول بھی نیو ٹرم ہے آپ کے لیے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کا تھوڑا سا ہنٹ دیتی ہوں۔ مجہول لفظ نکلا ہے سمجھ لیں جہالت سے، ہے نا۔ جہالت کیا ہے؟ اب جب ہم کسی کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو جاہل ہے، اب یہ عام طور پہ ہمارے علاقوں میں جب کسی کو ایسا کہا جاتا ہے تو اگلے کو بہت برا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایک گالی کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تم تو بڑے جاہل ہو۔ اگر ہم کسی کو کہیں گے تو ایسا برا مانے گا، زندگی میں بات کرنا نہیں پسند کرے گا آپ سے، ہے نا۔ لیکن اصل میں جاہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاہل کا مطلب ہوتا ہے لا علم ہونا۔ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو علم نہیں ہے، لا علم ہے آپ، تو یہ جہالت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو زمانہ تھا وہ زمانہ جہالت تھا۔ کیوں زمانہ جہالت تھا؟ کیونکہ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، باقی بتوں کی عبادت نہیں کرنی، تو انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا حرم کو۔ تو بالکل اسی طرح جہالت کا مطلب ہوتا ہے لا علم ہونا۔ جہالت سے اب آپ نکلے مجہول بنا ہے، اور مجہول کیا ہے؟ مجہول کا مطلب ہے کہ جس میں آپ لا علم ہیں کہ اس
فعل کو کرنے والا فاعل کون ہے؟ آپ کو بھی تو علم نہیں ہے نا، فعل مجہول میں کیا ہے؟ آپ کو فاعل کا علم نہیں ہے، آپ لا علم ہیں فاعل سے. تو ایسا فعل جو اپنے فاعل کا پتہ نہیں بتاتا، ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل مجہول، کہ اس نے ہمیں لا علم رکھا ہے، کام کرنے والے سے اس نے ہمیں لا علم رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 فعل ہم نے دیکھے، یعنی سمجھ لیں 2 قسمیں دیکھی ہم نے. ایک ہم نے دیکھا کہ فعل معروف بھی ہوتا ہے، معروف جس میں کام کرنے والا جو فاعل ہے اس کا ہمیں پتہ ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. اور ایک فعل مجہول جس میں وہ کام کرنا جو فعل جس کام کو شو کر رہا ہے اس کے کرنے والے کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس سے لا علم ہیں. ایسے فعل کو کہتے ہیں فعل مجہول. مثال کے طور پہ میں کہوں بچے کو مارا گیا، اب بچے کو مارا تو گیا لیکن مارا کس نے ہے؟ اگلا سوال کرے گا نا کہ مارا کس نے ہے، یعنی فاعل بھی تو بتاؤ، یہ بھی تو بتاؤ کہ کون بندہ ہے، کون بچہ ہے، یا کون شخص ہے کہ جس نے مارا ہے. یا اگر فار ایگزامپل ایک فقرہ بولا کہ فلاں شخص قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، فلاں شخص کا مرڈر ہو گیا، وہ قتل ہو گیا. اب اس جملے میں بھی آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے قتل کیا ہے اس کو. قتل تو ہو گیا ہے لیکن قتل کس نے کیا ہے نہیں پتہ چل رہا. اگر ہم کہیں کہ زید نے حامد کو قتل کیا، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں مارنے والا کون ہے؟ زید ہے جس نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو پھر کیا ہے؟ اب پتہ چل رہا ہے کہ قاتل کون ہے؟ قابیل قاتل ہے. تو جب آپ کو کام کرنے والے کا علم ہوگا تو اس فعل کو آپ کہیں گے فعل معروف. جس فعل کے کرنے والے کا پتہ نہیں ہے اس فعل کو کہیں گے فعل مجہول. یہ آپ کی بک میں دونوں فعل لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم بک کھولتے ہیں وہاں سے بھی پڑھتے ہیں اس کو. تو ابھی تک ہم نے نئی اپنی آج کی کلاس کی 4 ٹرمز نئی پڑھی ہیں. ایک ہم نے پڑھا مثبت یعنی کہ پازیٹیو، اور ایک ہم نے پڑھا منفی یعنی کہ نیگیٹو. مثبت یعنی کہ جس میں آپ کو پتہ چلے کہ ایک کام ہوا ہے، میں نے کھانا کھا لیا ہے. اب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، بہت ساری ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ چیزیں بہت اچھے سے یاد ہو رہے ہیں. میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، میں نے ناشتہ کر لیا ہے، میں نے بچوں کو پڑھا لیا ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، میں نے ایگزام دے دیا ہے، میں نے اپوائنٹمنٹ اٹینڈ کر لی ہے، چلی گئی اپوائنٹمنٹ پہ. کیا ہے؟ جملے مثبت ہیں، کام ہو رہا ہے ان میں. اگر انہی کو ہی اب منفی بنا لیں تو کیا کہیں گے؟ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے، میں نے کھانا نہیں پکایا ہے، میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، میں نے سائیکل نہیں چلائی ہے، میں نے گاڑی نہیں چلائی ہے. اب یہ سارے کے سارے جملے کیا ہیں؟ منفی جملے ہیں. ٹھیک، کام ہوا ہے تو مثبت، کام نہیں ہوا تو منفی. آسان بات ہے نا، یہ ہماری روزمرہ کی بات ہے. یہ نیکسٹ 2 پوائنٹس، فعل معروف اور فعل مجہول. معروف کیا ہے؟ جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہو، اور مجہول کیا ہے؟ جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو، ہم لا علم ہوں کہ کام کس نے کیا ہے. اب معروف کی ایگزامپلس کیا؟ زید نے ہوم ورک کیا ہے، سلمہ نے ناشتہ کیا ہے، سائرہ نے کھانا پکایا ہے. تینوں جملوں میں آپ کو فاعل کا پتہ ہے. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تینوں سینٹینسز جو میں نے بولے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فاعل کون ہے. اور اب جو میں جملے بول رہی ہوں، کھانا پک گیا ہے، صفائی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو پک کر لیا گیا ہے، ٹھیک، دعوت کا اہتمام ہو گیا ہے، ہوم ورک ہو گیا ہے. اب یہ کام تو ہو گیا ہے لیکن 3-4 جملوں میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کام کیا کس نے ہے. فاعل کا علم نہیں ہوا. تو جب فاعل کا علم نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل جو ہے وہ مجہول ہے. اب ابھی ہم فاعل بار بار فاعل بول رہے ہیں، تو فاعل کون ہوتا ہے؟ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں. جیسے کام کو ہم فعل کہتے ہیں نا، تو کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اور جس چیز پر کام کیا جائے، ٹھیک ہے، جس چیز پر کام کیا جائے اس کو
مفعول کہتے ہیں، انگلش میں اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں. اور مفعول کی ایگزامپلز اب ہم دیکھتے ہیں. کام کرنے والے کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے نا، یہ تو آسان ہے سمجھنا کہ کام کرنے والا کیا ہوتا ہے. لیکن مفعول کیا کہ جس چیز کے اوپر کام ہوا ہو. اب اس کو ہم ایگزامپل سے، مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ مفعول کیا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ہوم ورک کر لیا ہے. اب ہم تینوں چیزوں کو باری باری اس جملے کے اندر ڈھونڈیں گے کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے. میں نے ہوم ورک کر لیا ہے. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے فعل ڈھونڈا کریں کسی بھی جملے میں کہ فعل کیا ہے. ہوم ورک کرنا، ٹھیک ہے، ہوم ورک کرنا ایک فعل ہے. کیا کس نے ہے؟ میں نے کیا ہے. تو میں کون ہوں؟ اس فعل کی فاعل ہوں. اب کس چیز پر کام ہوا ہے؟ ہوم ورک کرنے کا کام ہوا ہے، میں نے کیا ہے. کس چیز پر کیا ہے؟ تو فار ایگزامپل میں نے کاپی پر ہوم ورک کر لیا ہے. تو اب جو کاپی ہے آپ کی جس کے اوپر ہوم ورک لکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، یعنی کہ مفعول ہے. کیونکہ جو ہوم ورک کرنے کا کام ہوا ہے وہ یا آپ کی کاپی کے اوپر ہوا ہے یا آپ کی بک کے اوپر ہوا ہے، جہاں پر بھی ہوا ہے تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے مفعول. ایک دوسری اگزامپل لیتے ہیں. زید نے حامد کو مارا ہے. ٹھیک، زید نے حامد کو مارا ہے. اس میں اب ہم فعل ڈھونڈیں تو فعل کیا ہے؟ مارنے کا کام ہوا ہے نا، مارنے کا کام ہوا ہے تو مارنا فعل ہے. مارنے والا کون ہے؟ زید. تو زید کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل ہو گیا. اور مفعول کون ہے؟ کس کو مارا گیا ہے؟ حامد کو مارا گیا ہے. تو حامد کون ہے؟ اس کا مفعول ہے، آبجیکٹ ہے اس کا. میں نے کوفتے، یا میں نے کو چھوڑ دیں، سلمہ نے کوفتے پکائے ہیں. ٹھیک ہے، سلمہ نے کوفتے پکائے ہیں. اب پہلے فعل ڈھونڈیں گے ہم، پھر فاعل ڈھونڈیں گے، پھر مفعول ڈھونڈیں گے. کام کون سا ہوا ہے؟ فعل کون سا ہوا ہے؟ پکانے کا، پکانے کا فعل ہوا ہے نا. فاعل کون ہے؟ جی فاعل کون ہے؟ سلمہ فاعل ہے. اور مفعول کیا چیز ہے؟ کوفتے. کوفتے مفعول ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پکانے کا کام کس کے اوپر ہوا ہے؟ کوفتوں کے اوپر ہوا ہے، کوفتے پکائے گئے ہیں. اگر ہم یہی کہیں کہ رضیہ نے بریانی پکائی ہے، اب پھر دوبارہ فعل تو ہمارا پکانے کا ہے لیکن فاعل چینج ہو گیا ہے. فاعل کون ہے؟ اب رضیہ ہے. اور انہوں نے کیا پکایا ہے؟ پہلے کوفتے پک رہے تھے، اب کیا پکایا ہے؟ بریانی پکائی ہے. تو اس کا مطلب ہے مفعول کیا چیز ہے؟ بریانی ہے. زید نے سائیکل چلائی ہے. ٹھیک ہے، زید نے سائیکل چلائی ہے. کام کیا ہوا ہے؟ کسی چیز کو چلانے کا. کرنے والا کون ہے؟ زید ہے، یعنی فاعل کون ہے؟ زید ہے. اور مفعول کیا چیز ہے؟ سائیکل، کیونکہ کیا چیز چلائی گئی ہے؟ سائیکل چلائی گئی ہے. یہیں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گھاس کاٹنے کی مشین چلائی ہے. ٹھیک ہے، زید نے مشین سے، یا مشین سے بھی چھوڑ دیں، زید نے گھاس کاٹی ہے. ٹھیک ہے، زید نے گھاس کاٹی ہے. کام کیا ہوا ہے؟ کاٹنے کا، کسی چیز کو کاٹا گیا ہے. کام کیا ہوا ہے؟ کاٹنے کا. فاعل کون ہے؟ اس کو کرنے والا کون ہے؟ زید ہے. اور کیا چیز کاٹی ہے اس نے؟ گھاس کاٹی ہے. ٹھیک ہے، امی نے سبزی کاٹی ہے. اب کام کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ کاٹنا. کاٹنے والا کون ہے؟ امی. اور کیا چیز کاٹی ہے؟ سبزی. تو وہ جو چیز کاٹی ہے جس کے اوپر کاٹنے کا کام ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا مفعول ہے. سمجھ آئی؟ ہم نے مثبت کے بارے میں پڑھا کہ کسی فعل کا ہونا مثبت کہلاتا ہے. جس جملے میں آپ کو یہ پتہ چلے گا، جس سینٹینس میں کہ یہ کام ہوا ہے وہ مثبت جملہ ہوگا، پازیٹیو سینٹینس ہوگا. جس جملے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام نہیں ہوا ہے نا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ منفی جملہ ہوگا کہ زید نے حامد کو نہیں مارا ہے. یہ ایک منفی جملہ ہے، نیگیٹو سینٹینس ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ فعل معروف بھی ہوتا ہے اور فعل مجہول بھی ہوتا ہے. فعل معروف وہ ہوتا ہے کہ جس میں کام کرنے والے کا
یعنی کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فاعل. فاعل کا پتہ ہو. مثال کے طور پہ زید نے حامد کو مارا ہے. اب اس میں پتہ ہے کہ مارنے والا فاعل کون ہے؟ زید ہے. پھر ایک ہوتا ہے فعل مجہول کہ جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ فعل مجہول ہوتا ہے. جیسے حامد کو مارا گیا لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ مارنے والا کون ہے. تو ایسا فعل کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول کہلاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم بار بار فاعل فاعل پڑھ رہے ہیں. فاعل کون ہے؟ کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے، اور جس چیز کے اوپر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتی ہے. میں نے کاپی پر لکھا ہے. ٹھیک ہے، میں فاعل ہوں، کام لکھنے کا ہوا ہے. کس کے اوپر ہوا ہے؟ کاپی کے اوپر ہوا ہے. تو وہ جو کاپی ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک، تو یہ مفعول فاعل یہ ضرور یاد رکھنے ہیں. یہی ٹرمز ہماری آگے استعمال ہونے والی ہیں انشاءاللہ، اور یہ اتنا استعمال ہوں گی اور ان کی اتنی گردان ہوگی کہ بہرحال آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن یہ کہ شروع میں اس کو سمجھنا ضروری ہے.